إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء مشتقہ، اسم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اسم جامد ہوتا ہے، ایک اسم مصدر ہوتا ہے اور ایک اسم مشتق ہوتا ہے۔ اسم جامد وہ ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی اور بنے۔ مثلا قلم، یہ کسی سے نہیں بنا، بس اس کا نام رکھ دیا گیا قلم، اب اس سے بھی کوئی اور نہیں بنتا۔ کرسی، کرسی، جدار، دیوار وغیرہ، یہ اسم جامد ہے۔ اور اسم مصدر وہ ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنا ہوتا لیکن اس سے آگے بہت بنتے ہیں۔ مثلا نصر، مدد کرنا، اب اس سے ناصر، منصور اور بھی کئی تمام افعال اسی سے نکلے ہیں۔ اور اسی طرح ذکر، ذکر کرنا، ذاکر، مذکور، اور اسی طرح اور تمام افعال بھی اسی سے بنے ہیں۔ تو یہ اسم مصدر یعنی صادر ہونے کی جگہ، جہاں سے چیزیں صادر ہوتی ہیں، نکلتی ہیں۔ اور اسم مشتق وہ ہوتا ہے یعنی جو اسم مصدر سے بنا ہو۔ میں عموماً ان تینوں کی تعریف یاد رکھنے کے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ان تینوں کی تعریف یاد رکھنی ہو تو یوں رکھ سکتے ہیں، جیسے اسم جامد وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی بنے، جیسے اللہ تعالیٰ نہ خود کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی بنتا ہے۔ اور اسم مصدر جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے بہت بنتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام۔ اور اسم مشتق جو مصدر سے بنتے ہیں، جیسے تمام آدم کی اولاد۔ یہ مثال نہیں ہے، یہ صرف ان تینوں کی تعریف یاد رکھنے کا ٹوٹکا ہے۔ تو اسم مشتق پھر کیا ہوا؟ وہ اسم جو مصدر سے بنتا ہے۔ بنیادی طور پر اسم مصدر بنایا جاتا ہے، پھر اس سے کئی اسم نکلتے ہیں، فعل نکلتے ہیں، تو فعل بھی مشتق ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں اسم مشتق کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اسم جو مصدر سے بنتے ہیں وہ 6 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اسم فاعل ہے۔ یہ فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے، ثلاثی مجرد سے۔ سب سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل۔ ہوتے دونوں اسم ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سمجھ لیجئے، فاعل جو ہوتا ہے اس کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، فعل ہے، پھر اس کا جو کرنے والا ہے اس کو فاعل کہا جاتا ہے۔ مثلا ضرب الاستاذ، استاد نے مارا۔ اب یہ الاستاذ فاعل ہے، یہ اسم فاعل نہیں ہے، یہ فاعل ہے، اس کا تعلق فعل سے ہوتا ہے۔ فعل کے بعد جو اسم اس فعل کا کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ فاعل ہے۔ لیکن اسم فاعل جو ہوتا ہے اس کرنے والے کو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، اس کا فعل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا خاص ایک وزن رکھ دیا جاتا ہے۔ اور ثلاثی مجرد سے جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے۔ اور ثلاثی مزید فی سے جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ فعل مضارع کی مدد سے بنایا جاتا ہے، اس کے بنانے میں فعل مضارع ہماری مدد کرتا ہے۔ اب یہ دونوں کیسے بنتے ہیں اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلی بات جو میں نے کی ہے ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے۔ اسم مشتق وہ ہوتا ہے جو اسم مصدر سے بنا ہو، اور اسم مصدر سے 6 قسم کے اسم بنتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل وہ ہوتا ہے جو کسی کام کرنے والے کا نام رکھ دیا گیا ہو۔ مثلا ضرب الاستاذ، یہاں الاستاذ فاعل ہے، اسم فاعل نہیں ہے، لیکن ضاربن مارنے والا، تو یہ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اب ایک استاد بہت مارتا ہے تو اب طالب علموں نے اس کا نام ہی رکھ دیا ہے مارنے والا، حالانکہ وہ سویا ہوا ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے،
لیکن طالب علم اس کو کہہ رہے ہیں ضاربن، مارنے والا، تو یہ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، یہ اسم فاعل ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے یہ فاعلن کے سانچے میں ڈھال کر اسے بنایا جاتا ہے۔ دراصل میں نے ابھی عرض کیا کہ مصدر سے بنایا جاتا ہے، تو مصدر میں جو روٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 3 حرف ہوتے ہیں بنیادی طور پر، تو بڑی آسانی سے اسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو فعل ماضی میں بھی عموماً 3 حرف، جو ثلاثی مجرد میں فعل ماضی ہوتا ہے تو اس میں بھی 3 ہی حرف ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ یوں سمجھیں کہ اگر سین میم عین سے بنانا ہو ثلاثی مجرد سے اسم فاعل سامعون بن جائے گا، اور اگر کاتبہ کاف تا با سے بنانا ہو تو کاتبون بن جائے گا، قاف را حمزہ سے بنانا ہو تو قاریون بن جائے گا، اگر لام میم سے بنانا ہو تو ظالمون بن جائے گا، اور اسی طرح خا لام قاف سے خالقون، سین جیم دال سے ساجدون، یہ تمام جو میں آپ کو اسم فاعل بنا کر دکھا رہا ہوں یہ ثلاثی مجرد کے ہیں۔ را قاف عین سے راکعون، یعنی گویا فاعلن کے سانچے میں آپ نے ڈھالنا ہے، اور آپ کو سہولت ہوگی کہ اگر آپ روٹ نکال کر اس کو فاعلن کے سانچے میں ڈھال لیں، اور روٹ کو نکالنے کے لیے فعل ماضی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ جی کافرہ سے کافرون، صابرہ سے صابرون، اور اسی طرح سین ہا را سے ساحرون، اور ہا میم دال سے حامدن، اور نون صاد را سے ناصرن، سامعون سننے والا، کاتبن لکھنے والا، قاریون پڑھنے والا، ظالمن ظلم کرنے والا، خالقن پیدا کرنے والا، ساجدن سجدہ کرنے والا، راکعون رکوع کرنے والا، کافرون کفر کرنے والا یا انکار کرنے والا یا ناشکری کرنے والا، یہ تینوں طرح ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور صابرون صبر کرنے والا، ساحرون جادو کرنے والا، اور حامدون تعریف کرنے والا، ناصرون مدد کرنے والا وغیرہ۔ یہ کرنے والا یہ نام رکھ دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے اسم فاعل۔ پھر اسم فاعل اگر ثلاثی مزید فی سے بنانا ہو، علامت مضارع کو گرا کر شروع میں میم پیش منہ کا اضافہ کرتے ہیں، اور آخر سے پہلے اگر زیر ہو ٹھیک، اگر نہ ہو تو زیر دے دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ پہلے فعل تھا اب اسم ہو گیا ہے، تو اسم کی بنیادی علامتیں 2 ہیں، آخر میں تنوین ہوتی ہے یا شروع میں ال۔ تو اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ شروع میں یا تو ال لگا دیں اور یا آخر پر تنوین، جیسے المنزل یا منزلون، المخرج یا مخرجن۔ مثلا آپ باب افعال سے انزل ینزل، اخرج یخرج سے آپ اسم فاعل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے یخرج ینزل ہونا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو علامت مضارع ہے اس کو ہٹا دیں اور آخر سے پہلے دیکھیں کہ زیر ہے کہ نہیں۔ بعض فعل مضارع میں زیر پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، لیکن بعض فعل مضارع ہیں ان میں پہلے سے موجود نہیں ہوتی۔ اگر آخر سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو زیر دے دیں، 2 کام۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے آخر پر آپ یا تو تنوین لگا دیں یا اگر نہیں تو شروع میں ال لگا دیں اور آخر پر ایک پیش لگا دیں، تو اس طرح یہ فعل سے اسم فاعل بن جائے گا۔ مثلا دیکھیں ینزلو، یا کو ہٹایا، میم لگایا، آخر سے پہلے زیر پہلے ہی ہے، اب یا تو المنزلو ال لگا دیں شروع میں، یا پھر ال نہیں تو آخر میں تنوین لگا دیں، آپ کہیں منزلون، یہ اسم فاعل بن گیا۔ اور اسی طرح اگر آپ یخرجو سے بنانا چاہتے ہیں تو یوں یا کو ہٹائیں اور میم پیش منہ شروع میں لگا دیں، آخر سے پہلے زیر پہلے ہی موجود ہے، اگر نہ ہوتی تو آپ لگا دیتے، اور آخر پر یا تنوین لگا دیں یا شروع میں ال لگا دیں، تو ہوگا المخرجو یا مخرجن۔ یشرکو سے مشرکن
اسم فاعل بنے گا، یا کو ہٹایا، اس سے آخر سے پہلے ہی زیر ہے، اگر نہ ہوتی زیر تو ہم زیر دے دیتے، اور آخر پر تنوین تو یہ ہو جائے گا یشریکو سے مشرکون، کیونکہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع سے مدد لی جاتی ہے، فعل مضارع کی علامت ہٹا کر میم پیش منہ لگاتے ہیں، اور آخر سے پہلے اگر زیر نہ ہو تو دے دیتے ہیں، اور آخر پر تنوین یا شروع میں ال لگا دیتے ہیں۔ یصلحو سے مصلحون اور یعلمو سے معلمون، علامت مضارع کو ہم نے ہٹایا، شروع میں میم پیش منہ لگائی، آخر سے پہلے زیر پہلے ہی تھی، اور آخر پر تنوین دے کر یعلمو سے ہم نے معلمون بنا لیا۔ یبلغو سے مبلغون، یجاہدو سے مجاہدون، یہاں پر بھی علامت مضارع ہٹا کر شروع میں میم پیش منہ لگائی ہے، آخر سے پہلے زیر پہلے ہی موجود ہے، اور یجاہدو سے مجاہدون آخر پر تنوین دے کر ہم نے اسم فاعل بنا لیا۔ ینافقو سے منافقون، یستنصرو سے مستنصرون، علامت مضارع کو ہٹایا، میم پیش منہ لگائی، آخر سے پہلے ہی زیر ہے، اور آخر پر تنوین دے کر ہم نے مستنصرون مدد مانگنے والا، اور یستغفرو سے مستغفرون، تو اس طرح ہم نے اسم فاعل بنا لیا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ مشرکون شرک کرنے والا، مصلحون اصلاح کرنے والا، معلمون تعلیم دینے والا، مبلغون تبلیغ کرنے والا، مجاہدون جہاد کرنے والا، منافقون منافقت کرنے والا، مستنصرون مدد مانگنے والا، مدد طلب کرنے والا، یستغفرو سے مستغفرون بخشش طلب کرنے والا، یہ ہے اسم فاعل۔ اور اسم فاعل چاہے ثلاثی مجرد سے ہو اور چاہے ثلاثی مزید فی سے، اس کی عموماً 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے لیے واحد تثنیہ جمع، اور 3 مؤنث کے لیے واحد تثنیہ جمع۔ مثلا سامعون، سامعانی، سامعون، سامعتن، سامعتانی، سامعاتن، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، 1 سننے والا مرد سامعون، 2 سننے والے مرد سامعانی، سب سننے والے مرد سامعون، 1 سننے والی عورت سامعتن، 2 سننے والی عورتیں سامعتانی، اور سب سننے والی عورتیں سامعاتن۔ اور ثلاثی مزید فی سے بھی یہی طریقہ ہے، مشرکون 1 شرک کرنے والا مرد، مشرکانی شرک کرنے والے 2 مرد، مشرکون شرک کرنے والے سب مرد، مشرکتن 1 شرک کرنے والی عورت، مشرکتانی شرک کرنے والی 2 عورتیں، مشرکاتن شرک کرنے والی سب عورتیں۔ اسماء مشتقات میں سے دوسرا اسم ہے اسم مفعول، اور اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ثلاثی مجرد سے یہ ہے کہ آپ مفعول کے سانچے میں ڈھالیں اس مادہ کو جسے آپ نے پہلے فاعل کے سانچے میں ڈھالا تھا، اب اسی مادہ کو آپ مفعول کے سانچے میں ڈھال لیں۔ اور اسم مفعول کی تعریف یہ ہے، اسم مفعول وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پر کام کیا گیا ہو یہ اس کا نام ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہوتا ہے اسم مفعول، ان دونوں میں فرق ہے۔ جیسے فاعل اور اسم فاعل میں فرق تھا، بالکل اسی طرح اسم مفعول اور مفعول میں فرق۔ جو مفعول ہوتا ہے اس کا تعلق فعل سے ہے، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہو وہ مفعول ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو اسی مثال سے ہی سمجھا دیتا ہوں، جیسے ضرب الاستاذ الطالبہ۔ اب الطالبہ جو ہے یہ مفعول ہے، اسم مفعول نہیں ہے، یہ مفعول ہے کیونکہ اس پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے۔ استاد نے مارا، کسے مارا؟ طالب علم کو مارا۔ اب طالب علم جو ہے یہ مفعول ہے، اور اگر اس کا نام رکھ دیا جائے مضروبن، مارا جانے والا، ایک طالب علم ہے ہر روز وہ مار کھاتا ہے، اب باقی طالب علموں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مار کھانے والا۔ اب وہ بیچارہ سویا ہوا ہے لیکن لوگ اسے کہہ رہے ہیں مار کھانے والا،
تو گویا اسم مفعول جو ہوتا ہے یہ کام جس پر کیا گیا ہے اس کا نام ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے اس کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے پھر مفعول ہوتا ہے۔ اب اسم مفعول جو ہے اگر بنانا ہو ثلاثی مجرد سے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے مفعولن کے سانچے میں ڈھال لیں، اور کسے ڈھالنا ہے؟ یہ وہی روٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور آپ اس میں فعل ماضی سے مدد لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی 3 حرف استعمال ہوتے ہیں۔ آپ حمیدہ سے بنائیں گے محمودن، ہا میم دال، حمیدہ سے محمودن، اور لام عین نون سے ملعونن، اور سین ہا را سے مسحورن، اور زال میم میم سے مذمومن، اور شین کاف را سے مشکورن، اور میم نون عین سے ممنوعن، اور فاتحہ سے مفتوحن۔ یعنی بس آپ نے مفعولن کے سانچے میں اس روٹ کو ڈھال لینا ہے، اور اسی طرح نون صاد را سے کیا بنے گا؟ منصورن۔ یہ ہے اسم مفعول ثلاثی مجرد سے۔ ثلاثی مجرد سے اگر آپ اسم مفعول بنائیں تو مفعولن کے وزن پر بنتا ہے، اور اگر ثلاثی مزید بھی سے بنانا ہو تو یہاں پر بھی جیسے اسم فاعل میں فعل مضارع سے مدد لیتے تھے تو بعین ہی یہاں پر بھی آپ فعل مضارع کی مدد سے اسم مفعول بنائیں گے۔ جس باب سے آپ نے ثلاثی مزید فی بنانا ہو اس باب کا فعل مضارع آپ اپنے سامنے رکھیں، علامت مضارع کو ہٹا کر آپ میم پیشمو شروع میں لگائیں، اور پھر آخر سے پہلے والے حرف پر زبر لگاتے ہیں، اور آخر میں بعین ہی یا تنوین یا شروع میں ال لگاتے ہیں، کیونکہ پہلے فعل تھا اب اسم ہو گیا تو اسم کی علامت اب اس میں لانا ضروری ہے۔ تو یکرمو سے مکرمن بنے گا، یا کو ہٹائیں گے، میم پیش مو لگائیں گے، آخر سے پہلے زبر نہیں ہے، یکرمو ہے تو آخر سے پہلے زبر دے دیں گے، اور تنوین آخر پر لگا کر اس کو بنائیں گے مکرمن۔ اور یحمدو سے آپ علامت مضارع کو ہٹا کر میم پیش مو لگائیں گے، آخر سے پہلے وہ زیر ہے تو اسے زبر دے کر آخر پر تنوین دے کر یہ محمدن بنا لیں گے۔ اور اسی طرح یزممو سے آپ مزممن، اور یفصلو سے مفصلن بنے گا، یقدمو سے مقدمن، یؤخرو سے مؤخرن، اور اسی طرح یحترمو کے شروع سے علامت مضارع کو ہٹائیں گے، اور علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد میم پیش مو لگائیں گے، اور آخر سے پہلے زیر کو ہٹا کر زبر دیں گے، اور میم پیش مو آخر میں اس کو تنوین دے کر آپ اسے محترمن بنائیں گے، یعنی تنوین کیونکہ اسم کی علامت ہے محترمن بنائیں گے۔ یخاطبو سے علامت مضارع ہٹا کر آپ میم پیش مو لگائیں گے، آخر سے پہلے زیر ہے اور آخر سے پہلے زبر دے دیں گے، کیونکہ اسم مفعول کے آخر سے پہلے زبر ہوتی ہے اور اسم فاعل میں آخر سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ یہ کیونکہ اسم مفعول ہے تو آخر سے پہلے زبر دیں گے اور آخر پر تنوین دے کر ہم کہیں گے مخاطبن، مکرمن جس کی عزت کی گئی، محمدن جس کی تعریف کی گئی، مزممن جس کی مذمت کی گئی، مفصلن جس کی تفصیل بیان کی گئی، مقدمن جس کو آگے کیا گیا، مؤخرن جس کو پیچھے کیا گیا، محترمن جس کا احترام کیا گیا، مخاطبن جس سے خطاب کیا گیا۔ یہاں اب ہم ان ابواب سے جن کے فعل مضارع میں آخر سے پہلے زبر ہوتی ہے ان سے اسم مفعول بنا کر دیکھتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، یتقبلو، اگر آپ اس سے اسم مفعول بنائیں گے تو یا کو ہٹائیں گے، میم پیش مو لگائیں گے، آخر سے پہلے یہاں پہلے ہی زبر ہے لہذا اس کی زبر رہنے دیں گے اور آخر پر پیش دے دیں گے، تو یہ ہو جائے گا متقبلن۔ اور اگر
آخر پر تنوین دے دیں گے یا شروع میں ال لگا کر آخر پر پیش پہلے ہی موجود ہے، المتقبل یا متقبلن بنا لیں گے۔ اور اگر یتقبل سے اسم فاعل بنانا ہو تو اسی طرح علامت مضارع کو گرا کر، اور علامت مضارع کو گرانے کے بعد میم پیش منہ شروع میں لگائیں گے، آخر سے پہلے زبر ہے تو اسے آخر سے پہلے زیر کر دیں گے اور آخر پر تنوین دے کر متقبلن بنائیں گے، تو اس طرح اسم فاعل بنے گا متقبلن اور اسم مفعول بنے گا متقبلن۔ میں عرض کرنے لگا تھا کہ جس طرح اسم فاعل کے 6 صیغے ہوتے تھے بعین ہی اسی طرح اسم مفعول چاہے ثلاثی مجرد سے ہو چاہے ثلاثی مزید فی سے ہو، اس کے بھی 6 ہی صیغے ہوتے ہیں۔ مثلا منصورن، منصورانی، منصورون، منصورن مدد کیا ہوا ایک مرد، منصورانی مدد کیے ہوئے 2 مرد، منصورون مدد کیے ہوئے سب مرد، منصورتن مدد کی ہوئی ایک عورت، منصورتانی مدد کی ہوئی 2 عورتیں، اور منصوراتن مدد کی ہوئی بہت سی عورتیں۔ اور اسی طرح ثلاثی مزید فی سے مکرمن عزت کیا ہوا ایک مرد، مکرمانی عزت کیے ہوئے 2 مرد، مکرمون عزت کیے ہوئے سب مرد، مکرمتن عزت کی ہوئی ایک عورت، مکرمتانی عزت کی ہوئی 2 عورتیں، اور مکرماتن عزت کی ہوئی بہت سی عورتیں۔ اس سبق کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔